السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ ہم کس کا حصہ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ایک شخص تھا جس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا نام تھا کارل سیگن۔ کارل سیگن ایک مشہور امریکن ماہر فلکیات، ماہر کائنات اور سائنسدان تھے، اور وہ ایک منصف بھی تھا جس نے 20 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کارل سیگن 9 نومبر 1934 کو نیو یارک میں پیدا ہوا اور 20 دسمبر 1996 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ کارل سیگن اپنی مشہور کتاب فلی بلو ڈاٹ میں لکھتا ہے کہ 1977 میں وائجر 1 نامی ہوائی جہاز نے کیپ کناور امریکہ سے اڑان بھری۔ اب وہ 43 برس بعد بھی 65,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور نظام شمسی سے باہر نکل چکا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز جو اس وقت زمین سے سب سے زیادہ دور ہے۔ کارل سیگن نے 1990 میں ناسا کے انجینئر کو درخواست دی کہ جب وائجر 1 نامی سیارہ سیٹرن کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی تجربات مکمل کر لیں تو اس کے بعد 14 فروری کو کیمرے کا رخ ہماری زمین کی طرف موڑ دی جائے۔ کارل کی درخواست قبول ہو گئی۔ جب کیمرے کا رخ ہماری زمین کی طرف مڑ گیا تو اس وقت وائجر 1 زمین سے تقریباً 6.4 ارب یعنی 6.4 بلین کلومیٹر دور تھا، اور یہ دوری اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی میں کئی گھنٹے لگا کر وہاں سفر کرتی تھی، اور یہ دوری بھی اتنی زیادہ تھی کہ زمین سورج کی روشنیوں میں گھومتی۔ کیمرے نے اس وقت کے جدید نظام کی بدولت زمین کو ڈھونڈ نکالا۔ تصویر میں کیا تھا؟ عظیم کائنات کا پس منظر لیے ہوئے سوئی کی نوک کی برابر ایک ہلکی سی روشنی، ایک نیلم رنگ ذرہ۔ کارل سیگن نے اس ذرے کو دیکھا اور پھر دیر تک ان کی آنکھیں نمناک رہی۔ پھر اس کی شدت کی کیفیت میں اس پر کچھ کہا اور وہ ان کے الفاظ امر ہو گئے۔ وہ الفاظ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ذرے کو دیکھیے جو بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم ہیں۔ اس ذرے میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہیں آپ جانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ادھر رہتے ہیں جن کے متعلق آپ محسوس سنتے ہیں اور پھر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ یہی ذرہ ہے ہماری خوشیوں اور غموں کی جگہ، یہی ہے ہمارے سینکڑوں پر اعتماد مہذب ہے، یہی ہماری عظیم نظریات ہے، یہی ہمارا معاشی نظام، ہر شکاری اور مظلوم، ہمارا معاشرہ اور بزدل لوگ، تہذیبوں کو جنم دینے والے اور انہیں تباہ و برباد کرنے والے لوگ، ہر بادشاہ اور یا امیر اور غریب، عاشق اور محبوب، ماں اور باپ، پر امید بچے، تخلیق کرنے والے، دریائے پت کرنے والے، اخلاق کا درس دینے والے، ہر بدعنوان سیاستدان، ہر فنکار اور ہر سپر سٹار اور ہر قسم کا سیاسی لیڈر، ہر گناہگار اور بد کردار، سب کے سب، ہماری پوری انسانی تاریخ، سب کے سب اس نیلم رنگ ذرے پر جو کائنات کے سامنے اتنا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ یہ نیلم رنگ ذرہ سورج کی روشنی اور سیارہ خلا میں اٹکا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیں ان بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے بارے میں جنہوں نے اس اٹکے ہوئے ذرے کے چند حصوں کی محبت میں خون کے کتنے دریا بہا دیے، اور جب انہیں اس ذرے سے بھی کم حیثیت پتہ ملی تو کیسے خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس ذرے کے ایک حصے کے ظلم اور ستم کو یاد کیجئے۔ جب وہ اس ذرے پر سفر کر کے کسی اور حصے پر پہنچ گئے اور اپنے تیئے کائنات کو پتہ کر لیا تو جیسے ریت کے ذرے کو پکڑ کر کہہ دینا کہ صحرائے عظم تمہارا ہو گیا۔ کیا بے شرمی کا مقام ہے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ ایک ذرے کے چند حصوں کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کو آپس کی نفرتوں کو دیکھیے جیسے کائنات کی ملکیت کا دعویدار ہے۔ ہمارے بڑے بڑے منصوبے، ہماری خود ساخت اہمیت اور یہ خیال کہ کائنات ہمارے گرد گھوم رہی ہے، عظیم کائنات میں ہماری بے حیثیتی اور گمنامی کا ایسا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں خود کو کس طرح بچایا جا سکے۔ جو اپنے انجام سے لا تعلق بے خبر اور لا علم تھے، اگر ان کی قبریں مل جائے تو ان کی قبروں کو حشر دیکھتے ہیں، ان کے وحشت زدہ قبروں کے پاس بیٹھ کر تاریخ انسان میں اس کو تلاش کرتے ہیں، ان کی بے شرمیاں، بے غیرتیاں، ان کے مظالم، ان کے بے خسی کو پڑھ کر پھر ان کی قبروں کا حشر دیکھتے ہیں، ان کے قبروں سے اٹھنے والی خاموش چیخوں کو سنتے ہیں، ان کے بے بسی کو محسوس کرتے ہیں، ان کے واقعات سے نکلنے والی وہ زیادہ عبرت کو پڑھتے ہیں۔ اس عمل کے بعد آپ کا قرار کیسا تھا؟ یقین آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ تاریخ پاکستان پر بھی ایک نظر دوڑائیے، ایک ایک کردار کا بغور معائنہ کریں۔ ہمارے سابق اور موجودہ خداؤں کی کارستانیاں، ہولناک مظالم، یقین نہ ہونے والی لوٹ مار، کرپشن، جاؤ جلال، عیش و عشرت، عیاشیہ کو بھی پڑھ لیں، پھر ان کی باقیات کی عبرت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ زور زور پر بے اختیار رونے پر مجبور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پیٹنے لگیں گے کہ اس
ذرے پر موجود ذروں نے ناقابل یقین حرکتیں و اعمال کیے ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ آج بھی ناسمجھ، انجام سے باخبر، لا علم اور دانش سے محروم اور سوچ سے پالے زدہ یہ حقیر ذرے میں وہی غلطیاں، وہی حرکتیں دہرا رہے ہیں۔ خدائے عقل سے بدل ان کو زندگی کا مقصد اور مطلب جا کر سمجھائے، کوئی انسانی تاریخ ان کو پڑھائے، کوئی ان کو بتائے کہ مخلوق کردار زیادہ سے زیادہ 80 یا 90 سال زندہ رہے گا، پھر اس کے بعد اس کی بخش زدہ قبروں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے نبی اللہ پامان۔